استعمال ہو سکتا ہے. اور باقی اشارہ یہ بھی نقطہ سمجھ لیں کہ یا حرف جو ہے یہ قریب سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دور سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، موجود کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو موجود نہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. قرآن پاک سے مثال ذہن میں بٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سرکار کے سامنے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام. سرکار کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام. یا مکے میں یا مدینے میں. قرآن پاک کی صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. مدینے کی زندگی میں جو نازل ہوا وہ مدنی کہلایا، جو مکی زندگی میں نازل ہوا وہ مکی کہلایا. اب سامنے مخاطب صحابہ کرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مقدس کتاب نامہ پارا اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام اپنی زبان ختم نبوت سے یہ اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن پاک کی تعلیمات سمجھیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں. اس وقت ہم مخاطب تھے، موجود تھے نہیں. علی پر چکھا کے لوگ مخاطب نہیں تھے، یعنی سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر رہے تھے. اس وقت زیارت کون کر رہے تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سونا بلال، یہ مخاطب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں جمیع انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. اب انسان ہم ہیں کہ نہیں؟ بولو. ہندوستان والے انسان ہیں کہ نہیں؟ عراق والے، ایران والے، ڈنمارک والے، امریکہ والے، یورپ والے سب انسان ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں سب کے لیے رسول ہوں. فرمایا یا ایھا الناس، اے ابھی تک جو عالم ارواح میں انسان ہے وہ بھی اس کا مخاطب ہے، جو ماں کے شکم میں ہے وہ بھی مخاطب ہے، جو ابھی کلمہ پڑھ چکا ہے وہ بھی مخاطب ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی مخاطب ہے. تو پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کن کو یا سے مخاطب فرما رہے ہیں، جو موجود ہیں ان کو بھی، جو دور ہیں ان کو بھی، جو ابھی عالم ارواح میں ہیں ان کو بھی، جو عالم بدن میں ہیں ان کو بھی، مشرق مغرب شمال جنوب سب کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دے دیا کہ میں مکے میں بیٹھ کر علی پر چٹھا کے انسانوں سے خطاب کر سکتا ہوں. تو علی پر چٹھا کے میرے غلام علی پر میں بیٹھ کر مدینے والے نبی کو یا سے خطاب کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ، تو یہ یا کا قانون ذہن میں بٹھا لیں. بے شک. اتنی سادگی سے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ آپ ذہن سے نکلے گا نہیں. اللہ کریم نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے تو مشرک ہو گئے کہ نبی پاک تو ہے مدینے میں تو وہ علی پر چکھا لیں، ان کے ساتھ پر یہ اللہ کا قرآن رکھو، ان سے پوچھو کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول تمہارے رسول ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک تمہارے رسول ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ ہے. تو پھر ان کو کہو کہ نبی پاک نے تو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے
یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں. اور پھر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حرف یا سے کن کن القابات سے پکارا. یا ایھا النبی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا ایھا النبی، توجہ میری طرف رکھیں. جب قرآن پڑھا جا رہا تو پھر ادھر ادھر نہیں. یا ایھا النبی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت نکال دیں گے قرآن سے یا پڑھیں گے؟ بولو. قرآن اونچی بھی پڑھا جاتا ہے، ایسا بھی پڑھا جاتا ہے، مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، علی پور چٹھا میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور نبی پاک کے شہر مدینہ میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو جب بھی پڑھیں گے یا ایھا النبی تو خطاب نبی پاک کی ذات کو ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول یاسین. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 مقامات پر حرف یا سے خطاب فرمایا. تو اہل ایمان جب بھی قرآن پڑھیں گے تو ان کے من میں سامنے آمینہ کا لال جلوہ ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ تعلیمات خود ارشاد فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام نے حرف یا سے سرکار کو خطاب فرمایا ہے. سامنے ہو تب بھی اور سامنے نہ ہو تب بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم اور باب ہجرت کی آخری حدیث. اس سے آگے باب تفسیر شروع ہو جاتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 7480. صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 7480. آپ بے شک نیٹ سے کھول کر پڑھ لیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ ماشاءاللہ. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں قالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کائنات کے نبی پاک کے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، لوگوں سنو، صدق اللہ، ہم داخل ہوئے، صدق اللہ مدینہ کا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو وقت کیا تھا؟ لیلن، رات کا وقت تھا. سبحان اللہ. جب میں سرکار کے ساتھ مل کر مدینہ شریف میں داخل ہوا، مقام قباء سے مدینہ شریف میں، تو رات کا وقت تھا. آقا کریم علیہ السلام سرکار کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، جب سرکار مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو میرے نبی کے جو دیوانے تھے، میری سرکار کے جو پروانے تھے، جو عشاقان مدینہ تھے، ان میں اختلاف ہو گیا. ان کے اندر اختلاف ہو گیا. اختلاف کس چیز کا؟ ہر ایک متمنی تھا کہ زہرا کا بابا میرے گھر میں جلوہ نہیں فرمائے، سرکار میرے گھر میں تشریف لے کے آئے. اس بات پر تنازع ہو گیا، اس بات پر اعتراض ہو گیا، اس بات پر اختلاف ہو گیا، اس بات پر نزاع پیدا ہو گئی. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال انزلوا علیہ. سرکار نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب سرکار مدینہ طیبہ میں ان کے اختلافات دیکھ رہے تھے، ان کی محبت کا تنازع سرکار نے دیکھ لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لڑو نہ، جھگڑو نہ، اختلافات نہ کرو، تنازع نہ پیدا کرو، اس بات کا خود میں فیصلہ کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا، سن لو، الا بنی نجار، میں بنی نجار کے گھر میں جلوہ گر ہوں گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک. اور وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، احوال عبد المطلب، فرمایا وہ میرے دادا عبد المطلب کے ننہال ہیں. سبحان اللہ. میرے دادا عبد المطلب کے نانکے ہیں. میں ان کے ہاں
فرمایا آج میں مدینے میں آ گیا ہوں، بنی نجار کے گھروں میں جاؤں گا، وہاں رہوں گا، عکرمہ بن صادقہ اور یہ عزاز، یہ عزت آج میں اپنے دادے کے نانکوں کو عطا کروں گا۔ آج وہ میرے میزبان بنے گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے دادا جان کے ننھال میں سے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہاں جگہ نہیں فرمائی۔ جب سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے مکان میں جلوہ گر ہو گئے، تو مدینہ طیبہ کی ہزاروں پر آبادی مشتمل تھی۔ اب مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ ذرا اپنے لفظوں پہ توجہ کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں اور صحیح راوی بھی صحیح، کتاب بھی صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی صحیح راوی نہیں ہو سکتا، اور کتاب صحیح مسلم سے بڑی کوئی کتاب صحیح نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں فصاعد الرجال والنساء، فرمایا میں نے دیکھا چھوکن بیوت، میں نے دیکھا کہ مدینے کے مرد اور مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے لوگ، مدینہ طیبہ کے مرد، مدینہ طیبہ کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا فَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ غِلْمَانُ وَالْخَدَمُ، اور فرمایا خدام اور نوجوان بچے یہ بکھرے ہوئے تھے، یہ علیحدہ علیحدہ تھے، یہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہاں بکھرے ہوئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے تھے، یہ بازاروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اب توجہ کرنا حدیث پاک کے جملے پر، یہ گلیوں میں، راستوں میں، بازاروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بازاروں میں تھے، کچھ لوگ گلیوں میں تھے، کچھ لوگ راستوں میں تھے۔ سرکار اپنے گھر جلوہ گر تھے، تو یہ مدینہ والے لوگ جو چھتوں پر تھے، وہ جو بازاروں میں تھے، وہ جو گلیوں میں تھے، وہ جو راستوں میں تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ گلیوں میں پکار رہے تھے، آپ مسجد میں نہیں پکار سکتے۔ مدینہ طیبہ کے مرد، مدینہ طیبہ کی عورتیں، مدینہ طیبہ کے جوان بچے، مدینہ طیبہ کے غلام یہ گلیوں میں دوڑ بھی رہے تھے، بازاروں میں چکر بھی لگا رہے تھے، راستوں پر چل بھی رہے تھے، مکانوں کی چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کہہ دو ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، شان مصطفیٰ۔ اب اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اس کو کہو کہ سب سے پہلے مدینہ والوں پر فتویٰ لگا۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ پکارا ہے، نبی پاک اپنے کمرے میں تھے، لوگ گلیوں میں تھے، راستوں میں تھے، بازاروں میں تھے، مکانوں کی چھتوں میں تھے، سرکار کسی کے سامنے نہ تھے، سب سے سرکار اوجھل تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ۔ کہ بولو نا کہ آپ کو مدینے لے جائیں، ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ میں مدینے کی بولی بول رہا ہوں، تو مدینے کی بولی میں علی پر کی بولی ملانا چاہتے ہو تو پھر محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ينادون یا محمد یا رسول اللہ۔ سرکار کی بات ہے، ينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ خوش قسمت جو بیٹھے ہیں یہ مدینے والوں کی بولی بولتے ہیں، یہ صحابہ کی بولی بولتے ہیں، یہ اس شاخان مصطفیٰ کی بولی بولتے ہیں۔ ان کے دامن میں رب ذوالجلال نے وہ محبت کا سلیقہ رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلام کہتے ہیں۔ جو صحابہ نے تعلیمات سرکار سے سیکھی وہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آگے سنو، حضرت سیدنا
ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کی بات کر رہا تھا جن سے وہ حدیث روایت میں نے پڑھی ہے، ان کا ذرا فعل مبارک بھی سن لو۔ جب سرکار کے وصال کے 2.5 سال بعد دور خلافت آپ کا 2.5 سال ہے، آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے حضرت مولا علی کو بلایا۔ صدیق اکبر نے کس کو بلایا؟ مولا علی کو بلایا اور وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے، غسل کے بعد کفن کے بعد جنازہ پڑھ لیا جائے تو میری 4 بھائی کو اٹھایا جائے، میری 4 بھائی کو بولو بولو میری 4 بھائی کو۔ پہلے کتاب کا حوالہ سن لیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کا کریم علیہ السلام کی امت کے جلیل القدر محدثین انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو زینت دی، خاص کر سیرت حلبیہ میں حضرت امام علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب مذہب المجالس میں آؤ جناب حضرت عبد الرحمن جامی عشق کا امام سبحان اللہ آپ نے اپنی شواہد النبوت میں اس حدیث کو نقل کیا، اور ان کے علاوہ سنے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کی تفسیر کی کتاب تفسیر کبیر جو دنیا میں بہت بڑی تفاسیر میں سے ہے اس میں اس کو زینت دی، اور اس کے علاوہ حکیم الامت عاشق دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کو جمال الاولیاء میں نقل کیا، اور پھر غیر مقلدین المعروف اہل حدیث کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی اس نے اپنی کتاب تقریب المومنین میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب جنازہ وصیت کے مطابق اٹھایا گیا تو پورے مدینے کے صحابہ موجود تھے، اور انہوں نے سرکار کا جنازہ اٹھایا اور گنبد خضرا کے سامنے لے آئے، مواجہ شریف جہاں سرکار کے حجرہ مبارک کا دروازہ، اللہ سب کو لے جائے۔ آج بھی نور کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جب مواجہ شریف کے سامنے آپ کا جنازہ آیا تو اب جملے پہ غور کرنا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ سبحان اللہ جو آگے بات آ رہی ہے اس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اجماع کا مطلب ہے صحابہ اکٹھے ہو گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے بیعت زبان وصیت صدیقی کے مطابق اپنی زبانوں کو کھولا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ بچ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سلام عرض کیا اور صدیق اکبر کا پیغام عرض کیا تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے اپنی زبان سے سلام عقیدت عرض کیا اور پھر صدیق کا پیغام دیا تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ خود بخود دروازہ کھل گیا آپ کا منہ نہیں کھلا ابھی تک۔ صحابہ کے عرض کرنے پر بغیر چابی کے سبحان اللہ عقل فیل، سائنس فیل، فزکس فیل، کیمسٹری فیل، ہر چیز کو صحابہ کی محبت نے چاک کر دیا۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ نے مانا، عرض کیا تو اندر سے دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اندر سے دروازہ کھل گیا پتہ چلا، کوئی محبت والا جب نکاح کرے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ محبت کا ہونا ضروری ہے، اور صرف دروازہ نہیں کھلا، دروازہ کھل جاتا تو پھر بھی بہت بڑا مقام تھا، لیکن دروازہ کھلنے کے بعد اندر سے آواز آئی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ آمینہ کے لال نے آواز دی، سبحان اللہ زہرا کے بابا نے آواز دی، خدا کے لیے بولو، حسنین کے نانا نے آواز دی،
پہلے کیا فرمایا؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا آشر، آشر کا مطلب ہے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آشر الحبیب الی الحبیب، حبیب کے گھر میں داخل کر دو، پھر حبیب کے ساتھ ملا دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنے والے عام لوگ نہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سامنے رب کا قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے جبرائیل آتا رہا، میکائیل آتا رہا، اسرافیل آتا رہا، جو جامعہ محمدیہ مدینہ المنورہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے نبی کے شاگرد ہیں، جن کے سامنے رب کا قرآن نازل ہوتا رہا۔ ان کی زندگی کا معمول تھا جب بھی ضرورت پڑتی تو وہ یا رسول اللہ پکارتے تھے۔ الحمدللہ، نہ وہ مشرک تھے، نہ مشرک ہیں، اور نہ ہی علی پر چٹھا کے دیوانے یا رسول اللہ پکارنے سے مشرک ہوتے ہیں۔ وہ بھی مومن تھے، یہ بھی مومن ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی مرضی کتنا اونچا سبحان اللہ کہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تو محبت کا انداز ہے نا اپنا اپنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تعلیمات صحابہ کو نبی پاک نے دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اب سنو ایک حدیث پاک ہے، وقت تھوڑا مگر میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے انبار میں ڈالا، خدا کی قسم۔ سرکار کی اس کتاب کا نام ہے جامعہ ترمذی شریف۔ کیا نام ہے؟ جامعہ ترمذی، حوالے سن لو یہ کہاں کہاں حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد بن حنبل شریف، سبحان اللہ، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی موجم صغیر میں اس کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، اور پھر امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کیا لکھا؟ وقال ابو اسحاق حدیث صحیح، سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار شریف لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، صحابہ کے جھرمٹ میں سرکار جلوہ گر ہیں۔ تصور کچھ یوں نظر آ رہا تھا جس طرح چاند کے گرد ستارے جھرمٹ میں لگے ہوئے ہیں، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، اور ارد گرد ستارے اس کی دید کر رہے ہیں، اپنی عید کر رہے ہیں۔ صحابہ عثمان مکھرا مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازگی عطا کر رہے ہیں، اپنے ایمانوں کے عشق کو سیراب کر رہے ہیں۔ قسم خدا، اس دربار کا مقام کیا ہوگا، اس دربار کی شان کیا ہوگی، جس دربار کا سردار آمنہ کا لال ہے، اور زیارت کرنے والی ابو بکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، مولا کائنات ہیں، ذوالنورین ہیں، اور پیارا بلال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سرکار کی صحابہ سے مسجد بھری ہوئی، حدیث مشہور ہے، لیکن میرے دعوے کے مطابق مسجد شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکرار جب کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ مسجد شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صحابہ میں سرکار جلوہ گر ہیں، منبر پر جلوہ گر ہیں سرکار۔ ایک نبینہ صحابی، عمر بھی بڑی ہے اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اپنے ڈنڈے کی آسرے پر، آسے کے سہارے پر چلتے چلتے، آپ کو پتہ ہے نبینہ بندہ کبھی گر بھی پڑتا ہے، بے شک، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، تو عشق والوں کی روحیں وہاں بھی دیدار کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جب وہ ایک مرتبہ گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، تو قریبی حضرت خواجہ خاتم، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے تاجدار، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کی روح درشن صحابہ میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، جب وہ میرے نبی کا غلام ایک مرتبہ گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، تو روح فرید تڑپی، ہاتھ باندھے اور عرض کیا توڑے ٹھکڑے تھوڑے کھانگڑی ہاں۔ میرے خیال میں آپ سرائکی بالکل نہیں سمجھ سکتے، چلو نہ صحیح، توڑے ٹھکڑے تھوڑے کھانگڑی ہاں، تیرے نام تھی مفت بھی کانگڑی ہاں، تیری باندیاں بھی میں باندڑی ہاں، تیرے در پہ کتیاں
کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا کیا لینے کے لیے آیا ہے, کیا غرض ہے, کیا تمنا ہے, کیا سوال ہے, کیا آرزو ہے. تو اب وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بے شک نابینا ہو چکا تھا پر صحابی تھا. سبحان اللہ. نبینا ہو چکا تھا پر صحابی تھا. قدوت کے پر صحابی تھا. ہاتھ باندھے اور عرض کیا کرتا ہے, اس کا ترجمہ اہل پاکستان نے اپنی زبان میں کیا. وہ عرض یوں کرتا ہے کملی والے میں قربان تیری شان پر, سبحان اللہ. کملی والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے, تیرے قدموں پہ گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. ساتھیا چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہان کی کشتیاں چلا کر آپ کے تنے اقدس پہ آ گیا. اب حدیث پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں. حضرت عثمان بن حنیف حدیث بھی پڑھا جاتا ہے, حنیف بھی پڑھا جاتا ہے. آپ راوی ہیں ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا طویل البصر اتى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ادعو ان يوافقني قال ان شئت دعوت فان شئت صدقت فهو خير لك. قال فادعه قال فامره ان يتفتح فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين فيدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اتوجہ لک الى ربی فی حاجتی هذا سیقضیها اللہم شفعه فی ففعل الرجل فقام فقد ابصر او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رواه ترمذی. اگر اندر ایک ذرہ برابر بھی غلط ہے تو پھر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری. اللہ مدینے شریف لائے. میری سرکار کا نام جو بلند کرتا ہے میری سرکار اس کو محروم نہیں رکھتے. وہ لجپال نبی ہیں نا. آقا کریم علیہ السلام حدیث پڑھی, میں نے آپ کو تلاوت سنا دی حدیث پاک. اگر ایمان تازہ ہوا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ. اس نبی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نبینا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آنکھیں لینے کے لیے آیا. ہم یہ درس دیتے ہیں جو صحابہ نے نبی پاک کی بارگاہ سے ہم تک پہنچایا. ہم کہتے ہیں سائنس پڑھو, کیمسٹری, فزکس, بیالوجی پڑھو, سب کچھ پڑھو, لیکن دربار رسول نہ چھوڑنا. جتنے علوم ہیں میرے نبی کی بارگاہ سے چلتے ہیں, صرف نظر کی ضرورت ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نبینا ہوں, آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں, جو ہمیں یہ لوگ تبلیغ سناتے ہیں توحید کی, اس کے مطابق تو چاہیے یہ تھا نا. سرکار فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں, جس طرح تیری سنتا ہے میری بھی سنتا ہے. ڈائریکٹ بوا کھڑکا یا مسجد کی مٹی آنکھوں میں پا یا مسجد کے پھولوں پہ لیٹ, وہ چاہے تو یہ دے, میں کیا کر سکتا ہوں. پر کملی والے نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا تو نوکر ہے مصطفیٰ کا, آ گیا ہے میرے دروازے پہ, آج ایک سودا کرتے ہیں. یا رسول اللہ میرا دامن خالی ہے, سودا ہوتا ہے کچھ لینا کچھ دینا. فرمایا نوکر مصطفیٰ کا ہو کر گھبرا گیا ہے, چیزیں دونوں میں دوں گا جو تو دینا. یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا آنکھوں کے بدلے جنت لے لے, آنکھوں کے بدلے جنت لے لے. سودا مہنگا نہ تھا لیکن وہ صحابی تھا. سبحان اللہ. سنیا تیرا عقیدہ تجھے بتا رہا ہوں, وہ صحابی تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات
جنت میں نے مانگی نہیں خود جیب میں ڈال دی ہے. سبحان اللہ آنکھیں میں نے مانگی ہے وہ بھی عطا کر دو. سبحان اللہ سرکار نے فرمایا اچھا بات لمبی تھی, اگر جلسہ ہوتا تو آدھے گھنٹے میں بات جاتی, لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے سرکار نے فرمایا اچھا وضو کر, سبحان اللہ 2 نفل پڑھ, سبحان اللہ 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا, سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر یوں کہے اللہم انی اسألوکا سبحان اتوجہ الیکا, یا اللہ میں تیری بارگاہ کا سائل بن گیا اور وسیلہ کس کا پیش کر رہا ہوں, اتوجہ الیکا بے نبی کا نبی رحمت سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں زہرا کے بابے کا صدقہ, سبحان اللہ حسنین کے نانے کا صدقہ, صدیق کے یار کا صدقہ, عمر کے دلدار کا صدقہ, عثمان کے غمخوار کا صدقہ, حیدر کرار کے پیار کا صدقہ, کل نبیوں کے سردار کا صدقہ, ان علی پور کے دکھیوں کے غمخوار کا صدقہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ میری فریاد سن لے. سرکار نے فرمایا اس کے بعد پہلے میرا وسیلہ پیش کرنا, اس کے بعد یہ کہنا یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ حدد یا ربی فی حاجتی, یا رسول اللہ پہلے میں نے آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. سبحان اللہ جو کہہ رہا ہوں, یہ سکھانے والا کون ہے؟ قرآن کا مالک, سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ شریعت کا مالک, سبحان اللہ نبوت کا مالک, رسالت کا مالک, رب کی ساری کائنات کا مالک محمد مصطفیٰ خود تعلیم دے رہے ہیں. فرمایا پہلے میرا وسیلہ پیش کرنا, پھر کہنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ تو پیش کر دیا ہے, اب آپ بھی کرم نوازی فرماؤ, سبحان اللہ اب آپ بھی کرم نوازی, ماشاء اللہ اور بولو اب آپ بھی کرم نوازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ نے رضوان فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم جب وہ آیا تو نبینا تھا, بے شک بے شک جب مسجد میں آیا تو, نبینا اب بولو تو صحیح ہے, جب مسجد میں آیا تو, نبینا سارے نہیں بولے, جب مسجد میں آیا تو, نبینا اگر حدیث نہ ہو, حدیث کا متن کمزور ہو, حدیث کی سند کمزور ہو, حدیث کا لکھنے والا کمزور ہو, جو چور کی سزا وہ میری سزا, لیکن بولنا تمہارا کام ہے, منانا میرا کام نہیں. مدینے کے تاجدار کے صحابہ فرماتے ہیں وہ آیا تو نبینا, مسجد میں داخل ہوا تو نبینا, میرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تو نبینا, دعا کے لیے کہا تو نبینا, وضو کیا تو نبینا, نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نبینا, جنابے جب ہاتھ اٹھائے تو نبینا, قیام میں نبینا, رکوع میں نبینا, سجدے میں نبینا, تشہد میں نبینا, سلام پھیرا تو نبینا, ہاتھ اٹھائے تو نبینا, جب دعا مانگ کر یا رسول اللہ کہہ کر ہاتھ چہرے پہ پھیرے تو نبینا. صحابہ فرماتے ہیں واللہ جب وہ کھڑا ہوا تو رب ذوالجلال نے اپنے یار کے نور کا صدقہ دونوں آنکھوں میں نور پیدا کر دیا. ماشاء اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے نواسا ہیں جن کو کہا جاتا ہے شہید کربلا. ان کے سجادہ نشین ہیں امام زین العابدین. جب کربلا کا معرکہ ہو گیا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں, امام زین العابدین کربلا کی ایک ٹٹی پہ کھڑے ہوئے, دریا فرات کے کنارے, منہ کیا مدینہ کی طرف, سبحان اللہ مدینہ کی طرف منہ کر کے کس نے امام, بولو کس نے امام, زین العابدین یہ میرے لجپال پیر حسین کے سجادہ نشین ہے, یہ اماموں کے باپ ہیں, سبحان اللہ امام زین العابدین امام محمد باقر کے امام باپ ہیں, امام جعفر صادق کے دادا جان ہیں. مدینہ کی طرف منہ کیا تو کیا کہتے ہیں یا رحمت للعالمین, سبحان اللہ یا رحمت للعالمین. پہلے صحابہ کو سنا, اہل بیت کو سنو. سبحان اللہ پتا چلا کہ
صحابہ بھی ان کے دامن میں ہیں، بے شک اہل بیت بھی ان کے دامن میں ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا رحمتاً للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقب والمستحنین، اے کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے آپ کا بیٹا زین العابدین ظالموں کے گھیرے میں ہے، دکھوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ بے شک مدینے میں ہو، بل کربلا پر رحمت بن کر زین العابدین کو اپنی آغوش میں بنا دے دو۔ زین العابدین نے کیا فرمایا؟ یا رحمتاً للعالمین۔ سبحان اللہ کیا فرمایا؟ رحمت اللہ دیوبندیوں کے جو جتنے علماء ہیں نا، ان کے جو سب کے پیر ہیں، ان کا نام ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ مولوی تھانوی صاحب کے بھی پیر ہیں، رشید احمد گنگوئی کے بھی پیر ہیں، مولوی قاسم ننوتوی کے بھی پیر ہیں، خلیل بھیٹوی کے سب کے پیر ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں 24 مرتبہ یا رسول اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ ان میں سے ایک دو مرتبہ سن لیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جناب اپنی نابغہ کتاب میں آپ لکھتے ہیں یا محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ، یاد ہے بولو نا یا محمد مصطفیٰ، فریاد ہے یا حبیب خدا، فریاد ہے۔ ان دنوں پڑا ہوں سخت مشکل میں، اے میرے مشکل کشا، فریاد ہے۔ سبحان اللہ جہاز امت کا، جہاز امت کا حق نے کاٹ دیا آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کاٹ دیا آپ کے ہاتھوں، اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ فتویٰ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، جو ہمیں یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں، انصاف ان کے دامن میں چھوڑتا ہوں۔ مولوی قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی پہلے اینٹ رکھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کرم کر اے کرم احمدی، کرم کر اے کرم احمدی، کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ جتنے نبی ہیں وہ سب نبی تیری نبوت کے آگے، جتنے نبی ہیں وہ سب نبی تیری نبوت کے آگے کرتے ہیں اقرار یا نبی اللہ۔ سبحان اللہ اور پھر تھانوی صاحب کی بھی سن دو، وقت ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا شفیع المذنبین، سبحان اللہ یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین، اے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، سبحان اللہ بے شک اے گناہگاروں پر کرم نوازی فرمانے والے۔ اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ کچھ بھی نہیں۔ بے شک ہم الحمدللہ یہ جو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کا، اس پر پہلے جو پرانے علماء دیوبند تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، علماء اہل حدیث غیر مقلدین ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور پھر 1400 ساڑھے 1400 سال سے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، اہل بیت اطہار کا بھی یہی عقیدہ، تابعین کا بھی یہی عقیدہ، تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ، اور غوث جلی کا بھی یہی عقیدہ، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ، ہند الولی کا بھی یہی عقیدہ، مہر علی کا بھی یہی عقیدہ، اور جماعت علی کا بھی یہی عقیدہ، داتا علی کا بھی یہی عقیدہ، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی روحانیت کے تاجدار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، علماء حقہ ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ جب تمہارا جی چاہے یا رسول اللہ کہنا تمہارا کام ہے، اور رحمت سے تمہاری جھولیوں کو بھر دینا مدینے والے نبی کا کام ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن